آج ہی تو وہ آئی تھی، بانکی سجیلی سانولی سلونی لڑکی جس نے ابھی نئے نئے خواب اپنی آنکھوں میں بسانے شروع کیے تھے۔ ان خوابوں نے اس کی رنگین تتلیوں جیسی آنکھوں کا حسن اور بھی بڑھا دیا تھا، مگر وہ آتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جب کسی نے اسے تسلی کے دو بول نہ کہے تو اس نے گلے میں دوپٹہ کس کر خودکشی کی کوشش کی۔ وہ 15 برس کی ناسمجھ لڑکی تھی، بہت پاکیزہ اور معصوم صورت، مگر آج وہ زندگی کو کسی اور رخ سے ہی دیکھ رہی تھی۔ ہر طرف دھوپ ہی دھوپ تھی جو اس کے سراپا کو جلا رہی تھی۔ وہ کہاں پناہ تلاش کرتی، کس سائبان تلے جا کر کھڑی ہوتی۔ ماں باپ جو مضبوط سائبان ہوتے ہیں مر چکے تھے۔ باجی خدا کی قسم میرا کوئی قصور نہیں، میں کوئی بری لڑکی نہیں ہوں۔ میں نے تو کبھی تصور میں بھی کسی غلط بات کے بارے میں نہیں سوچا، مگر خدا جانے کیوں لوگ مجھ سے برائی کی توقع کرتے ہیں۔ شاید وہ اپنی غلط سوچوں کا پرتو مجھ میں دیکھتے ہیں۔ میں نے اس کی بات سن کر سوچا کہ جب یہ معصوم اتنی بری نہیں تو کیوں اس کو برا سمجھا گیا ہے؟ جس نے بھی زندگی کا شعور بھی اچھی طرح حاصل نہیں کیا، جس نے زندگی کا اصل چہرہ نہیں دیکھا، اس کے لیے بھی سے حیات اس قدر تلخ کیسے ہو گئی کہ ہر جانب نفرت کی گھٹائیں اس کی جانب بڑھنے لگیں؟ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ خود اس بے خبر کے عالم میں بھی نہیں ہے۔ آج یہ لڑکی میرے پاس حواس باختہ آئی تھی، خدا جانے کس موڑ پر اسے کیا خطا ہو گئی تھی کہ زندگی خود اس کی دشمن بن گئی اور سمندر کی ریت کی طرح اس کے پاؤں غلیظ حالات کی دلدل میں دھنسنے لگے ہیں۔ آج یہ نوخیز عمر کی لڑکی زندگی سے کس قدر مایوس تھی۔ وہ ایسی نراس ہو گئی تھی کہ اگر کبھی کوئی خوشی بھولے سے بھی اس کے پاس سے آ جاتی تو وہ خوشی سے ہراساں ہو جایا کرے گی۔ بار بار ان لوگوں کا جائزہ لے رہی تھی جو سکھ کے ساتھ ہنس رہے تھے۔ ان کی عمر رنگینیوں میں گم تھی۔ بچپن میں تو اس کو کبھی یہ احساس نہ ہوا تھا کہ اس کی آئندہ زندگی اتنی تلخ ہو جائے گی۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی اس کو اپنے ہی لوگوں نے یہ احساس دلا دیا کہ اب وہ کھل کر سانس بھی نہیں لے سکے گی۔ بالی عمر میں لڑکیاں خواب دیکھتی ہیں، مگر شیزہ بولی، قسم ہے ابھی تو میں نے خواب دیکھنے شروع بھی نہیں کیے تھے۔ ایک شام بس میں خوش تھی، ایسے ہی بلا وجہ، اور وہ شام میں کبھی نہیں بھول سکتی جب دوپہر کے بعد گھر کا کام ختم کر کے مستانے کو بیٹھی تھی۔ ٹھنڈی ہوا نے ماحول کو خوشگوار بنا دیا تھا۔ شام ڈھلنے کو ہوئی تو وقت تھم سا گیا، سما اور بھی سہانا ہو گیا تو میرا دل خود بخود خوشی سے جھومنے لگا۔ جی چاہنے لگا کہ آنگن کے درخت میں پینک پڑی ہوتی تو میں جھولے لیتی۔ اپنے ذہن میں کھڑی نیم کے پیڑ کی طرف دیکھتے ہوئے یہ سوچ رہی تھی کہ ابھی تو میں نے ذہن صاف کیا ہے اور یہ پتے پھر ٹہنیوں سے بکھر گئے ہیں، کیوں نہ ان کو ایک بار پھر سے سمیٹ دوں کہ مجھے کوڑا کرکٹ سے ہٹا ہوا آنگن بالکل اچھا نہیں لگتا تھا۔ تبھی میں جھاڑو اٹھانے کے لیے برآمدے میں گئی تھی کہ فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ ان دنوں ہمارے گھر نیا نیا فون لگا تھا۔ اس خوشی میں کہ بھاگ کر فون اٹھا لوں، میں نے ہاتھ میں پکڑی جھاڑو پھینک دی۔ مجھے خبر نہ تھی کہ بھائی چھت سے مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں فون اٹھانے کو کمرے میں بھاگی، شاید اس نے بھی گھنٹی کی آواز سن لی تھی۔ بھابھی گھر پر نہیں تھی۔ مجھے خود نہیں پتا کہ مجھے فون اٹھانا کیوں اچھا لگتا تھا، اس لیے گھر میں ایک نئی چیز آئی تھی، بس اسی روز شوق کے سوا کوئی غلط بات نہ تھی۔ میں نے فون اٹھا کر ہیلو کہا۔ ادھر سے ایک مرد کی اجنبی آواز سنائی دی۔ اس نے بھی جواب میں ہیلو کہا۔ جی فرمائیے، آپ کس سے بات کرنی ہے؟ جی محترمہ، تم ہی سے تو بات کرنی ہے، اس نے جھٹ سے جواب دیا۔ مجھ سے بات کرنی ہے، حالانکہ میں تو آپ کو جانتی بھی نہیں۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا نام کیا ہے؟ میں کیوں اپنا نام بتاؤں؟ اس لیے کہ پھر بھی میں تم کو اپنا نام بتا دوں گا۔ کیوں بھائی نہیں بتاتی نام؟ اور تم مجھے کون کو جاننے کا کوئی شوق بھی نہیں ہے۔ اچھا نام نہیں بتاتی تو مت بتاؤ، مگر یہ بتاؤ کہ کون سی کلاس میں پڑھتی ہو؟ کیوں کیا تم نے میرے پرچوں کے نمبر لگانے ہیں؟ اچھا بھائی چلو اتنا ہی بتا دو کہ تم رہتی کہاں ہو؟ کیوں؟ کیا تم میرے ابا کو لینے آ رہے ہو؟ خیر تو ہے، شاید تمہارا دماغ کھسک گیا ہے۔ سچ کہتی ہوں میں نے اس کو کچھ بھی نہیں بتایا، بھلا میں ایک اجنبی کو اپنا نام پتہ کیوں بتا دیتی؟ میں فون بند کرنے لگی تو وہ بولا، آخری بات، پھر فون نہیں کروں گا۔ بولو۔ آخری بات یہ کہ تمہاری آواز بہت پیاری ہے، کالی کوئل جیسی۔ اس پر مجھے ہنسی آ گئی اور میں ہنستے ہوئے بولی، اور تم کالے کوے جیسے۔ یہ کہہ کر میں نے فون رکھ دیا۔ مجھے خبر نہ تھی کہ میرا بھائی میرے پیچھے کھڑا ہے۔ اس نے مجھے ہنستے ہوئے دیکھ کر پوچھا، شیزہ کس کا فون ہے اور تم کس سے باتیں کر رہی تھی؟ میں تو گھبرا ہی گئی، خوف سے پیلی پڑ گئی، میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے اور گھبراہٹ چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ بھائی کے تیور بگڑے ہوئے تھے۔ اس نے گرج کر کہا، سچ سچ بتاؤ کہ کس کا فون تھا؟ تم کس کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی؟ آخر کون کمینہ تھا فون پر؟ وہ برس رہا تھا۔ بھیا کہا نا کہ رانگ نمبر تھا۔ رانگ نمبر تھا تو فوراً بند کیوں نہیں کر دیا؟ اتنی دیر تک باتیں مٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟
کیا ہر سوال کا جواب رونگ نمبر کرنے والے کو دینا ضروری ہوتا ہے؟ جواب دو مجھے اس بات کا۔ بھیا میں کوئی بری باتیں نہیں کر رہی تھی، کہا نا کہ رونگ نمبر تھا، میں بیچارگی سے بول رہی تھی، مگر بھیا کا غصہ بڑھنے لگا، تم ایسے نہیں بتاؤ گی۔ پھر وہ مجھے گھسیٹتا ہوا سین میں لے گیا اور دھمکیاں دینے لگا کہ جلدی بتاؤ وہ کون شخص ہے، ورنہ مجھے پوچھنا آتا ہے میں تم کو جان سے مار ڈالوں گا۔ میں ایسی سنگین پر سے شال کو بالکل تیار نہ تھی، بہت زیادہ گھبرانے لگی۔ تبھی بھائی نے آؤ دیکھا نہ تھا اور لگا مجھے چولہے کے پاس پڑی لکڑی سے پیٹنے۔ میں ہراساں ہو کر چلانے لگی، تبھی وہ پڑوسیوں کے خوف سے باز آ گیا، لکڑی پھینک دی اور پھنکارتا ہوا گھر سے نکل گیا۔ اس دن کے بعد اس نے فون کو تالا لگا دیا، پھر بھی اس کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا۔ اس نے مجھے شک اور شبہ کی آگ میں جلانا شروع کر دیا۔ ہر وقت اس کی نگاہوں میں میرے لیے نفرت بھری رہتی تھی۔ اب تو میں بڑے بھائی کے خوف سے تھر تھر کانپتی تھی، اس کے ڈر سے سین میں بھی نہ نکلتی تھی، کھڑکی کے پاس بھی کھڑی نہیں ہوتی تھی، باہر گلی میں نہیں جھانکتی تھی کہ کہیں وہ آ کر مجھے پیٹنا شروع نہ کر دے۔ اور تو اور مجھے فون سے نفرت ہو گئی۔ اس دن کے بعد میں نے پھر کبھی فون کو ہاتھ نہیں لگایا۔ مجھے فون کی طرف دیکھنے سے بھی خوف آتا تھا۔ میری زندگی مسلسل ایک خوف کے تحت بسر ہونے لگی، ایسی اذیت تھی جو آہستہ آہستہ اثر کرنے والی زہر کی مانند مجھے اندر اندر سے کھا رہی تھی۔ میں اس اذیت بھرے ڈر کو ہرگز الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ ابھی میں اس اذیت سے چھٹکارا نہیں پا سکی تھی کہ ایک دن غضب ہو گیا۔ بتاتی چلوں کہ میرے ماں باپ مر چکے تھے اور میں بھائی کے پاس رہتی تھی۔ اس دن میں گھر میں اکیلی تھی، بھابھی میکے گئی ہوئی تھی کہ اچانک کسی نے بیل دی۔ میں نے دروازہ کھولا، سمجھی شاید بھابھی آ گئی ہیں، مگر وہاں ایک نوجوان کھڑا تھا، شاید کسی تنظیم سے وابستہ تھا، وہ چندہ مانگنے آیا تھا۔ میں نے بس اتنا ہی پوچھا تھا کہ تم کون ہو بھائی؟ اوپر سے میرا بھائی آ گیا۔ اس نے نوجوان کو مشکوک نگاہوں سے دیکھا، پھر کہا بھاگ یہاں سے، کوئی چندہ نہیں ہے۔ میں تو فوراً کمرے میں چلی گئی، جانے اور کیا کچھ بھائی نے اس سے سوال جواب کیے مجھے نہیں معلوم، لیکن آ کر بھائی صاحب میرے تو گلے ہی پڑ گئے۔ کون تھا وہ؟ سچ بتا دو، تم مجھ سے کیا باتیں کر رہی تھی؟ میں نے لاکھ قسمیں کھائیں کہ ایسی کوئی بات نہیں، میں نے تو اس آدمی کو نہیں جانتی، تو پھر جب بیل پر دوڑ کر دروازے پر جاتی کیوں ہو؟ بھائی جان جب گھر میں کوئی نہ ہو تو مجھے ہی جانا پڑتا ہے۔ جھوٹ بولتی ہو تم، پہلے بھی کتنی بار چندے کے بہانے آتا رہا ہے، کیا اس دن تم نے فون پر اسی سے باتیں کر رہی تھی؟ میں نے لاکھ یقین دلایا کہ ایسی کوئی بات نہیں، میں اس آدمی کو نہیں جانتی، یہ پہلے کبھی نہیں آیا، مگر ان کا شک دور نہ ہوا۔ وہ یہی چاہ رہے تھے کہ میں ہر صورت بس اقرار کر لوں کہ میں اس نوجوان کو پہلے سے جانتی ہوں۔ خدا جانے میرا بھائی کیا چاہتا تھا۔ ایک دن پھر وہی نوجوان اسے ہماری گلی میں نظر آ گیا، وہ اب ہمارے برابر والے دروازے کی بیل بجا رہا تھا۔ بھائی سمجھا کہ ان کو آتا دیکھ کر دوسرے گھر کے دروازے کی جانب چلا گیا ہے، بس انہوں نے اسے جا لیا۔ بولے کمینے اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، تیری تو میں جان لے کر چھوڑوں گا، جان چکا ہوں کہ تو ادھر کے چکر کیوں لگاتا ہے۔ وہ لاکھ کہتا رہا کہ بھائی صاحب میں چندہ لینے آتا ہوں، آپ کی گلی کے بہت سارے گھرانے ہمارے مدرسے اور یتیم خانے کے لیے چندہ دیتے ہیں، مگر بھائی نہ مانا۔ اس سے اس کا ٹھکانہ اور نام پتہ سب لکھوا لیا اور کہا تم میرے پاس فلاں جگہ آ جانا، وہاں میرا دفتر ہے، وہاں آ کر چندہ لے جانا، لیکن خبردار جو میرے گھر کی بیل بجائی۔ اس کے بعد تو میرے بھائی نے سچ مچ میں زندگی ہی اجیرن کر ڈالی۔ ہر وقت کہتے کہ اگر اب اس چندے والے کو ادھر دیکھا آیا ہے تو میں نہ صرف تجھ پر تیزاب پھینک کر تیری صورت بگاڑ دوں گا، اس کو بھی جان سے مار دوں گا، ورنہ تو باز آ جا، تو اپنی اچھی شکل پر ہی اتراتی ہے، غیر مردوں سے عشق بازی کرتی ہے تو گھر کی عزت کا ذرا بھی خیال نہیں ہے۔ بس میں اسی خوف سے تھر تھر کانپتی تھی کہ کسی روز سوتے میں میرا بھائی مجھ پر تیزاب نہ پھینک دے اور میری صورت بگاڑ نہ دے۔ میں تو اب سکھ کی نیند سو بھی نہیں سکتی تھی۔ بھابھی بھی بھائی کو سمجھاتی تھی کہ خواہ مخواہ کیوں اپنی معصوم بہن پر شک کرتے ہو، اب تو وہ اسکول بھی نہیں جاتی، سارا دن گھر میں رہتی ہے، مگر ان پر اثر نہ ہوتا تھا۔ ایک دن وہ بدنصیب چندہ مانگنے والا بھائی کے پاس دفتر چلا گیا، اسے تو چندہ مانگنا ہی تھا کیونکہ تنظیم کی طرف سے یہ کام اس کے سپرد تھا کہ مقررہ ہدف پورا کرے۔ اسے دیکھتے ہی بھائی کا پارا چڑھ گیا اور انہوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ نہ جانے کتنے باریک گلدان اس کے سر پر مارا کہ زمین پر گر گیا۔ گلدان پیتل کا تھا، وہ بیچارہ دان پان سا مصیبت کا مارا لڑکا گلدان کی چوٹ سے ہی مر گیا۔ پولیس بھائی کو گرفتار کرنے کو سرگردان تھی اور یہ چھپے ہوئے تھے۔ بھابھی کے بھائی نے آ کر خبر دی تو بھابھی اور میں رونے لگے۔ بس اسی رات میں خوف سے منہ اندھیرے گھر سے نکل پڑی۔ مجھے لگتا تھا کہ موقع ملتے ہی بھائی گھر آئے گا اور مجھے بھی جان سے مار دے گا۔ جب اس چندے والے پر رعایت نہیں کی، اس کو جان سے مار دیا تو مجھے کیوں چھوڑیں گے؟ گھر سے نکل گئی تو اب خود مجھے پتہ نہیں تھا کہ کہاں جا رہی ہوں، نہ منزل کا پتہ تھا اور نہ رستوں کی خبر۔
گشت پر پھرتے ہوئے ایک پولیس آفیسر نے مجھے پکڑ لیا اور عدالت لے آیا اور اب یہ مجھے دارالمان لے آئے ہیں۔ ان دنوں میں ہی دارالمان کی انچارج تھی۔ جب شیزا کو وہاں لایا گیا تھا، اس کی باتیں سنی تو دل خون کے آنسو رو دیا۔ جن پھولوں کی حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے، ہم ان کو کتنی بے دردی سے رون ڈالتے ہیں۔ ایک معصوم لڑکی کی زندگی اپنے سگے بھائی کی نفرت اور شک و شبہ کی وجہ سے جیرن ہو گئی تھی۔ وہ اب زندگی سے ہی مایوس نظر آتی تھی۔ گھر جو ایک لڑکی کی سب سے مضبوط پناہ گاہ ہوتا ہے، وہ اسی کو چھوڑنے پر مجبور ہو چکی تھی۔ ٹیلی فون سے اس کو خوف آتا تھا، بھائی کی محبت پر شک کا سانپ پہرا دے رہا تھا۔ وہ مایوسی کی باڑھ میں کیوں نہ گرتی؟ اس کی منزل دارالمان نہ تھی۔ جس بھائی کے گھر میں وہ رہتی تھی، اس کے باپ کا گھر تھا۔ اس گھر کی وہ بھی حصے دار تھی۔ کوئی بتائے، کیا ایسی لڑکیاں عمر بھر کسی پر اعتماد کر سکتی ہیں یا کبھی خوشگوار زندگی جی سکتی ہیں؟ معاشرے کے ایسے رویوں کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ ان معصوم لڑکیوں پر یا ان کے سرپرستوں پر، جو اپنے ذہن کی تنگی سے گھر کے آنگن کو ان کے لیے قوت خانہ بنا دیتے ہیں؟ تبھی تو یہ اس قید سے گھبرا کر بھاگ نکلتی ہیں۔ پھر ایسی کوئی لڑکی کسی غلط آدمی کے ہتھے چڑھ جائے تو کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ؟ کیا کبھی سوچا ہے کسی نے یہ؟